ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی اور رفعت کہ تو کیا کہنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر زمین پر بھی ہے اور آسمان پر بھی۔ آپ کا ذکر انسان بھی کرتے ہیں، فرشتے بھی، جنات بھی اور دیگر مخلوقات بھی۔ آپ کا ذکر پتھروں نے بھی کیا اور درختوں نے بھی۔ دنیا کے ہر کونے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کرنے والے موجود ہیں۔ ذرا غور سے سنیے، دنیا کے کسی ایک کنارے پر جب فجر کی اذان شروع ہوتی ہے، یہ اذان پر اذان، اذان پر اذان، اذان پر اذان ہوتی چلی جاتی ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک خطے سے دوسرے خطے، ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ ابھی پوری فجر کی اذان کا وقت دنیا کے دوسرے کونے تک پورا نہیں ہو پاتا کہ اس کونے سے ظہر کی اذان کا وقت شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ یوں پانچوں اذانیں جب ہو رہی ہوتی ہیں دنیا کے خطے خطے میں، دنیا کے چپے چپے میں، دنیا کے ایک ایک کونے میں جب اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، گویا کہ ہر جگہ پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی جا رہی ہوتی ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اے عاشقان رسول، کیا کہنے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر مبارک کے۔ یہی حال قرآن مجید کی تلاوت کا ہے۔ دنیا کے خطے خطے، کونے کونے، مقام مقام، شہر شہر، علاقے علاقے میں لاکھوں مسلمان عاشقان رسول قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اور قرآن نبی پاک کی تعریف بیان کر رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صرف قرآن کی تلاوت تک نہیں، دنیا کے کونے کونے میں کئی لاکھوں لاکھ گھروں میں دھیمی سے دھیمی آواز میں، اونچی سے اونچی آواز میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے۔ یہ ذکر جاری رہتا ہے۔ یہاں تک علماء نے لکھا اگر انسان درود پاک کہیں نہ بھی پڑھ رہے ہو تب خدا کے فرشتے محبوب کریم پر درود و سلام پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے میرے آقا کی، مقام و مرتبے کی، آپ کے ذکر پاکی، آپ کے نام پاکی، آپ کا نام مبارک عرش و کرسی پر لکھا ہوا ہے، سدرۃ المنتہا اور جنتی درختوں کے پتوں پر آپ کا نام نقش ہے، جنت کے محلات پر آپ کا نام مبارک نقش ہے۔ تمام انبیاء اور رسول آپ کا ذکر کرتے رہے، آپ پر ایمان لانے کا اپنی بھی امت سے وعدہ لیتے رہے۔ ہر آسمانی کتاب میں میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک موجود ہے۔ جو سیرت پر کتابیں آج تک لکھی گئی، سب سے زیادہ جس کی سیرت پر کتابیں لکھی گئی وہ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ پاک کا یہ کتنا بڑا کرم ہے کہ ہمیں اس محبوب کریم کی امت نے پیدا کیا، ان کا میلاد منانے کی توفیق عطا کی ہے، ان کا ذکر مبارک کرنے کی توفیق عطا کی ہے۔ سرکار یہ نام تمہارا سب ناموں سے ہے پیارا، اس نام سے چمکا سورج اور چمکا چاند ستارہ، میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا۔ سبحان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک کے کیا کہنے، آپ کو سراج المنیر کہا گیا۔ میرے آقا کو سراج المنیر کہا گیا، یعنی چمکانے والے، روشنیاں پھیلانے والے آفتاب۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج المنیر کہا گیا، یعنی چمکانے والے، روشنیاں پھیلانے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفر کی ظلمتوں اور شرک کی تاریکیوں کو ختم کرنے والے ہیں۔ آپ ہی وہ آفتاب رسالت ہیں جن سے حضرت سیدنا اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے صداقت پائی۔ وہ چمکتے، چمکنے والے اور چمکانے والے ہیں کہ آپ ہی سے اسلام کے دوسرے خلیفہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عدالت پائی، آپ ہی سے عثمان غنی نے حیا و سخاوت پائی، اور مولا علی نے علم و عبادت کا نور آپ ہی سے پایا ہے۔ تو آپ کو سراج المنیر کہا گیا۔ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک، کمالات و شان و عظمت کے کیا کہنے۔ اللہ پاک نے تمام مخلوق سے پہلے اپنے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا، پھر اس نور سے دیگر مخلوق کی تکلیف فرمائی۔ ایک اورنگی کے اجتماع میں جمع ہونے والوں،
تمہیں مبارک ہو، ہم سب کو مبارک ہو کہ ہم سب یہاں آقا کی جشن ولادت کی خوشیاں منانے کے لیے آئے ہیں۔ اظہار نبوت سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت اپنی حیات مبارک کے 40ویں سال میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا، ورنہ نبی تو اب اس وقت بھی تھے، آپ کو فرماتے کہ میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے، مگر میرے آقا نے اعلان نبوت اپنی عمر مبارک کے کون سے سال میں؟ 40ویں سال میں اپنے اعلان نبوت فرمایا۔ تو بزرگ علماء نے لکھا ہے اظہار نبوت سے پہلے گرمی کے وقت بادل اکثر پیارے آقا پر سایہ کیا کرتا اور درخت کا سایہ آپ کی طرف آ جاتا تھا۔ اے آقا کا میلاد منانے والا سنو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پسینے سے کستوری کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ میرے آقا کا بدن مبارک تو بدن مبارک، آپ کے کپڑوں پر بھی کبھی کسی مکھی نہیں بیٹھی، میرے آقا کے کپڑوں پر بھی کبھی مکھی نہیں بیٹھی، نہ کپڑوں پر کبھی جوئیں پڑی اور نہ ہی کبھی مچھر نے آپ کو کاٹا۔ مکھیوں کی آمد، جوؤں کا پیدا ہونا گندگی بدبو وغیرہ کی وجہ سے ہوا کرتا ہے، آپ ہر قسم کی گندگیوں سے پاک، جبکہ جسم اطہر، جسم منور، خوشبودار تھا، اس لیے بھی آپ ان چیزوں سے محفوظ رہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت امام عشق و محبت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الحنان بارگاہ رسالت میں کیا خوب آپ کی شان بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے، یہ انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے، یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، میوں وجہک المنیر لقد نور القمر، لا يمكن كما لا يمكن ثناء كما كان حقه، لا يمكن ثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا کی نعت شریف بیان کرتے ہوئے کچھ یوں بیان کرتے ہیں، میں نے کوئی شے پیارے آقا سے زیادہ خوبصورت نہ دیکھی، گویا آفتاب سورج ان کے چہرے میں روا ہے۔ وہ فرمایا جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے دیواریں روشن ہو جاتی، دانتوں کا نور دھوپ کی کرنوں کی طرح ان پر پڑتا تھا۔ بعض صحابہ کرام علیہ رضوان نے یہاں تک فرمایا خوشی کے وقت چہرے مبارک اس قدر چمکتا کہ دیواروں کا عکس اس میں نظر آتا تھا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں رسولوں سے افضل اور اعلیٰ ہے کہ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں میں خود ساری مخلوق سے بہتر و برتر ہوں۔ ترمذی شریف میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کیا خوب بیان کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک کمال روشن تھا، گویا آپ کا پسینہ موتی ہے۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی بار بار آسمان کے چاند اور مدینے کے چاند کو دیکھنے کے بعد، یعنی آقا کے رخ انور کو دیکھنے کے بعد آپ نے یہ کہا مجھے چاند سے زیادہ حسین آپ کا چہرہ معلوم ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اسی نور والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جشن ولادت دھوم دھام سے منائیں گے، جھنڈے بھی لگائیں گے، روشنی بھی کریں گے، چراغاں بھی کریں گے، خوب نیاز کریں گے، نمازیں بھی پڑھیں گے، عبادت بھی کریں گے۔ یہ جشن ولادت کی خوشیاں منانے والے اسلامی بھائیوں عاشقان رسول، ہم نے جشن ولادت کی ان خوشیوں کو بھی منانا ہے اور مقصد ولادت کو بھی سامنے رکھنا ہے۔ پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی آمد کا مقصد بیان کچھ یوں بھی فرماتے ہیں مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کر دوں۔ اس حدیث پاک کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں
پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کے کریمہ، جو آپ کے اخلاق کریمہ تھے، آپ اسے مکمل کرنے کے لیے آئے تھے. یعنی پہلے سے اخلاق تو آ ہی رہتے انبیاء کرام علیہ السلام سے، اپنی اپنی امتوں کو اخلاق کی وہ تعلیم دیتے تشریف لائے، اور ہم آخری نبی ہیں. یعنی آقا فرماتے ہیں جیسے ہماری ذات سے دین مکمل ہوا، اللہ تعالیٰ کی نعمت تمام ہوئی، نبوت ختم ہوئی، ایسے ہی ہم نے تعلیم اخلاق کو مکمل کر دیا. اب تا قیامت علماء اور اولیاء ہمارے نقش قدم پر چل کر ہمارے اخلاق لوگوں کو سکھائیں گے. تو ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کو سیکھنا اور سمجھنا ہے. نرمی، پیار، محبت، مسکراہٹ، لڑائی جھگڑا نہیں، ظلم و ستم نہیں، مار دھار نہیں. حتیٰ کہ میلاد پاک مناتے ہوئے بھی حسن اخلاق کے ساتھ میلاد پاک منانا ہے. جلوس پاک میں بھی حسن اخلاق کے ساتھ جلوس پاک، اپنے گھر میں بھی حسن اخلاق، اپنے بازار میں بھی حسن اخلاق، اپنے کاروبار میں بھی حسن اخلاق، دوستوں کے ساتھ بھی حسن اخلاق، بیوی بچوں کے ساتھ بھی حسن اخلاق. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں. تو اپنے گھر میں بھی نرمی، پیار، محبت، مسکراہٹ، غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لینا، ابے تبے، لڑائی جھگڑے سے بچنا، غصہ بازی، یہ ہمارے کام نہیں ہیں. ہم اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منا رہے ہیں کہ جس کے بارے میں میرا امیر اہل سنت عاشق میلاد کیا فرماتے ہیں کہ پتھر کھانا سنت ہے، مگر وہی پتھر اٹھا کر مارنا سنت نہیں ہے. نرمی کا درس دیا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، امن کا درس دیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، پیار کا درس دیا ہے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. آپ کی شان تو یہ ہے گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں. اور آقا کا میلاد منانے والا یہ لڑائی جھگڑے کرے گا، آستینے چڑھائے گا، بدماشیاں کرے گا، ابے تبے کرے گا، یتیموں کا مال کھا جائے گا، غریبوں کا مال کھا جائے گا، بیواؤں کا مال کھا جائے گا، ناجائز قبضے کرے گا، ملاوٹ کا مال بیچے گا. نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام، آپ سے عشق و محبت کرنے والا اور آپ کا میلاد پاک منانے والا یہ حسن اخلاق کا پیکر بن کے رہے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بڑی پیارا شعر ارشاد فرمایا ہے، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق کے حسن ادا کی قسم. سبحان اللہ. اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آمد کا مقصد بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے. ایک جشن ولادت کی خوشیاں منانے والوں، عاشقان میلاد، فیضان میلاد مقصد ولادت پر عمل کرتے ہوئے پائیں گے انشاءاللہ کہ آقا کی آمد کا مقصد کیا تھا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے. آج آقا کا جشن ولادت منانے والا، میلاد منانے والا، آقا کے عشق و محبت کی باتیں کرنے والا کان میں ہیڈ فون لگا کر گانے سنتا ہے، موسیقی سنتا ہے، موبائل میں موسیقی، شادی میں موسیقی، گاڑی میں موسیقی، میوزک، ایوری ویئر میوزک، اینی ویئر میوزک. یہ درست نہیں ہے. ہمیں میوزک نہیں چاہیے، ہمیں تو آقا کی نعتیں پسند ہے، ہمیں تو اللہ پاک کا ذکر پسند ہے، ہمیں تو قرآن کریم کی تلاوت پسند ہے، ہمیں اچھی اچھی باتیں پسند ہیں. ہم گانے باجے سننے والے، فلمیں ڈرامے دیکھنے والے نہیں ہیں. آقا کی ولادت کی خوشیاں منانے والوں، آج اس اجتماع میں یہ کورنگی 3.5 نمبر کا عیدگاہ کا میدان جو میں جہاں تک دیکھ رہا ہوں مجھے بھرا ہوا نظر آ رہا ہے. کونے میں اسلامی بھائیوں کے پاس شاید بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں ہے. اگر یہ سارے مل کر آج یہ نیت کر لیں، مدی چینل کے ناظرین نیت کر لیں، سوشل میڈیا کے عاشقان رسول نیت کر لیں، آج کے بعد گانے باجے نہیں سنیں گے، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے،
نہیں سنیں گے گانے بانے، ہم تو آقا کی نعتیں سنیں گے، آقا کا ذکر سنیں گے، آقا کو یاد کر کر کے روئیں گے۔ ہمیں موسیقی نہیں چاہیے، موسیقی کا بائیکاٹ، میوزک کا بائیکاٹ، آج سے بالکل میوزک کا بائیکاٹ کر دیں۔ موبائل میں بھی میوزیکل ٹیون نہیں، آپ رنگ رکھ لیں۔ ہمارے ٹی وی سے بھی میوزک نہیں آنا چاہیے، ہماری ڈور بیل سے بھی میوزک نہیں آنا چاہیے، کسی جگہ سے میوزک نہیں آنا چاہیے۔ اے رکشہ چلانے والوں تم بھی میوزک چھوڑ دو، اے بس ویگن چلانے والوں تم بھی میوزک چھوڑ دو، اے کاریں چلانے والوں تم بھی میوزک چھوڑ دو۔ ہر طرف سے میوزک کو ختم کریں۔ آپ کا اپنا مدنی چینل دیکھیں نا، 14 سال کم و بیش ہو گئے، آپ کا اپنا مدنی چینل بغیر میوزک کے چل رہا ہے نا؟ کیسے نہیں چل سکتا بغیر میوزک کے؟ کیوں نہیں چلے گا؟ جب اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق ہم چلیں گے، اور جو چیز بھی چلائیں گے وہ انشاءاللہ چلے گی نہیں، مدینے کی طرف اڑتی چلی جائے گی۔ نو میوزک، بولو ہاں، میوزک نہیں چاہیے ہم کو، ہمیں میوزک، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا مجھے آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ جب میرے مصطفیٰ کریم کو میوزک پسند نہیں تو ہمیں بھی میوزک پسند نہیں میوزک پسند۔ اللہ اللہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، فرماتے آخری زمانے میں میری امت کی ایک قوم مسخ کر کے بندر و خنزیر بنا دیا جائے گا اس قوم کو۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خواہ وہ اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، خواہ نمازیں پڑھتے ہوں، روزے رکھتے ہوں، حج کرتے ہوں۔ عرض کی گئی ان کا جرم کیا ہوگا؟ فرمایا وہ عورتوں کا گانا سنیں گے، باجے بجائیں گے اور شرابیں پیئیں گے، اسی کھیل کود میں رات گزاریں گے اور صبح کو بندر و خنزیر بنا دیے جائیں گے۔ اللہ مان والا فیس۔ شادی بیاہ میں کیا ہو رہا ہے ہمارے یہاں؟ کیا آقا کی میلاد منانے والے، عشق رسول کی بات کرنے والے، آقا کے عشق و محبت کا دم بھرنے والے، کیا ان کی شادیوں میں ان کی بچیاں ناچیں گی؟ ان کے یہاں گانے باجے اور موسیقیاں بجیں گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ آج کے بعد نہیں ہوگا۔ اور اب تک اگر گانے باجے سنے ہیں تو اس سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سچی توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ اور ذرا سنو تو صحیح، جس مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت آپ منا رہے ہو نا، اور جس کی 12ویں کی آمد کی آپ کو بے چینی ہے، جلدی جلدی 12ویں آئے اور میں آقا کی جشن ولادت کی خوشیاں مناؤں، وہ صبح بہارا کا وقت ہو اور زبان پر ایک صدا ہو، مولود کی گھڑی ہے چلو آمنہ کے گھر پر، مولود کی گھڑی ہے چلو آمنہ کے گھر پر، مولود کی گھڑی ہے چلو آمنہ کے گھر پر۔ ہم فیضان رسول لینے کے لیے، میلاد پاک کی خیرات لینے کے لیے ہم اس وقت جو جشن ولادت کی خوشیاں مناتے ہیں، اے جشن ولادت کی خوشیاں منانے والوں، ذرا توجہ سے، جس کی ولادت کی خوشی منانے کے لیے ہم جمع ہو رہے ہیں، جس کا جشن ولادت منانے کے لیے ہم جمع ہو رہے ہیں نا، اس رب کعبہ کی قسم وہ مصطفیٰ کریم داڑھی والے تھے، آپ کی داڑھی مبارک، ایک مٹھی داڑھی چہرے پر سجانا، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، قریب واجب ہے۔ ایک مٹھی سے کم کرنا بھی حرام اور شیوڈ کرنا، مونڈنا بھی حرام، لہذا کبھی بھی 12ویں کا چاند نظر آنے کی اطلاع مل سکتی ہے، نیت کر لو نا۔ آقا کی جشن ولادت کی خوشی کا مہینہ، استقبال ماہ ربیع الاول کے موقع پر نیت کر لیں کہ آج سے داڑھی نہیں منڈائیں گے، ایک مٹھی سے نہیں کٹائیں گے۔ میں آقا کے عشق و محبت کی بات کرنے والا میرے شیخ طریقت امیر سنت لکھتے ہیں، سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی منڈاتا ہے؟ سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی منڈاتا ہے؟ کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا؟ انشاءاللہ آج کے بعد ہمارے چہرے سے پتہ چلے گا کہ یہ چہرہ عاشق رسول کا چہرہ ہے، انشاءاللہ عز و جل۔ اور آج ایک نیت اور کریں، 5 نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کریں گے انشاءاللہ۔ جس کا جشن ولادت منانے کے لیے ہم جمع ہوئے نا پیارے اسلامی بھائیوں،
وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے. ہائے ہائے ہائے, نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے. ہائے کاش 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 آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہ ہو. تو نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں گے. کیا بات ہے نماز کی. اللہ پاک کی خوشندی کا سبب نماز ہے. مکی مدنی آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. انبیاء کرام کی سنت نماز ہے. نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے. نماز عذاب قبر سے بچاتی ہے. نماز قیامت کی دھوپ میں سایہ ہے. نماز پل صراط کے لیے آسانی ہے. نماز نور ہے. نماز جنت کی کنجی ہے. نماز جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے. نماز سے رحمت نازل ہوتی ہے. اللہ پاک بروز قیامت نمازی سے راضی ہوگا. نماز دین کا ستون ہے. نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں. نماز دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے. نماز بیماریوں سے بچاتی ہے. نماز سے بدن کو راحت ملتی ہے. نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے. نماز بھی حیائی اور برے کاموں سے بچاتی ہے. نماز شیطان کو ناپسند ہے. نماز قبر کے اندھیرے میں تنہائی کی ساتھی ہے. نماز نیکیوں کے پلڑے کو وزنی بنا دیتی ہے. نماز مومن کی معراج ہے. نماز کا وقت پر ادا کرنا تمام اعمال سے افضل ہے. نمازی کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس سے بروز قیامت اللہ پاک کا دیدار نصیب ہوگا. نماز پڑھیں گے, نماز پڑھیں گے. دیکھیں تنہیں سارے اسلامی بھائی جمع ہے. مدنی چینل پر نہ جانے کہاں کہاں کون کون سن رہا ہے. اگر ہم سب مسجدوں میں آ جائیں ہماری مسجد آباد ہو جائیں گی. نیکی کی دعوت دیں. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی طرف بلایا, نیکی کی طرف بلایا, نماز کی طرف بلایا, اللہ کی عبادت کی طرف بلایا ہے. یہ جشن ولادت کی خوشیاں منانے والوں, آؤ تم بھی نیت کر لو کہ ہم بھی انشاءاللہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف اب نیکی کی دعوت دینا شروع کر دیں گے. یہ اتنے سارے اسلامی بھائی, اگر آپ سارے کے سارے جشن ولادت کی خوشیاں منانے کے لیے 10, 11, 12 ربیع الاول کو مدنی قافلوں میں سفر کر جاؤ تو کتنے گاؤں دیہات گوٹ, یہ سیلاب زدہ دکھیاری امت, ان کے پاس اگر آپ مدنی قافلوں کی صورت میں پہنچ جائے ہاتھوں میں جھنڈے لے کر اور 12 ربیع الاول کو ان کے ساتھ جلوس میلاد, کیا مدینہ مکہ مدینہ بریلی, کیا مزے کو مزہ آ جائے نا, مزے کو مزہ آ جائے. تو اللہ کرے کہ 10, 11, 12 ربیع الاول کو دعوت اسلامی کے ہزاروں عاشقان میلاد, لوٹنے فیضان میلاد مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں, مسجد آباد کرتے ہیں, نیکی کی دعوت دیتے ہیں, بے نمازیوں کو مسجد میں لاتے ہیں, سنتوں کی دعوت دیتے ہیں, اور میں کہوں مسواک شریف کی دعوت دیتے ہیں. ہاں یہ مسواک پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پسند ہے. اے میلاد کی خوشیاں منانے والوں مسواک لے لو, اور مسواک یہ سنت ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 2 رکعت مسواک کر کے پڑھنا بغیر مسواک کی 70 رکعتوں سے افضل ہے. مسواک ملتی ہے, آپ لے سکتے ہیں, اپنی جیب میں رکھیں, اپنے پاس رکھیں, نمازوں میں وضو کرتے وقت مسواک کریں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مسواک پسند تھی. ایک اور حدیث سنیے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات کئی بار مسواک کرتے تھے, ہر بار سوتے وقت بھی اور بیدار ہوتے وقت بھی. مشائخ کرام فرماتے ہیں جو شخص مسواک کا عادی ہو مرتے وقت اسے کلمہ پڑھنا نصیب ہوگا, اور جو افیون کھاتا مرتے وقت اسے کلمہ نصیب نہ ہوگا. اللہ کرے کہ ہم مسواک کرنے کی بھی عادی بن جائیں, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں, نیکی کی دعوت عام کرنے والے بن جائیں. اگر یہ اتنے, میں تو تعداد کیا بولوں گا, اتنے عاشقان رسول یہاں جمع ہیں, آپ بتائیں اگر ہم بے نمازیوں کو مسجد میں لانے والے بن جائیں, سنتوں کی دعوت دینے والے بن جائیں, مدینہ مدینہ ہو جائے, مسجد آباد ہوں گی نہیں ہوں گی. اللہ پاک آپ کا آنا قبول فرمائے. اگر ہم سب مل کر نیکی کی دعوت عام کریں, نمازوں کی دعوت عام کریں, سنتوں کی دعوت عام کریں, اور مجھے گھروں میں بیٹھ کر سننے والی اسلامی بہنوں, یہ جشن ولادت کی خوشیاں منانے کے لیے بے چین اسلامی بہنوں, 12ویں کا انتظار کرنے والی اسلامی بہنوں, پردے کی نیت کر لو, آپ بھی با پردہ ہو جاؤ. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کریں, پردہ کریں. ازواج مطہرات نے پردہ کیا, صالحات نے پردہ کیا, صابحات نے جو
صحابہ کے گھروں میں جو خواتین ہوا کرتی تھی، صحابیات، انہوں نے پردہ کیا، سب نے پردہ کیا۔ نیک بیویاں پردہ کرتی ہیں، بے پردہ نہیں ہوتی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کو پسند فرمایا، اللہ اور اس کے رسول نے پردے کا حکم فرمایا ہے، اور حقوق مصطفیٰ میں ہے کہ ہم اطاعت کریں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اتباع کریں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ مقصد ولادت پر بھی عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ جشن ولادت منائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو نماز پڑھنے کی ساری نیت کریں، ایک مٹھی داڑھی رکھنے کی ساری نیت کریں، نیت ہی کروا سکتا ہوں میں، اللہ پاک دلوں میں نیت ڈال دے، اللہ پاک عمل کا جذبہ عطا فرمائے، اللہ پاک سچ بولنے کی توفیق دے۔ جس کا جشن ولادت مناتے ہیں وہ صادق ہیں، جس کا جشن ولادت منا رہے وہ امین ہیں۔ ہم سچے بنیں، ہم امانت دار بنیں، ہم نیکی کرنے والے بنیں، لوگوں کے ساتھ لطف و کرم کرنے والے بنیں، رحم کرنے والے بنیں، انشاءاللہ خوب برکتیں نصیب ہوں گی۔ اور آج ابھی تک اگر آپ نے گھر نہیں سجایا تو اپنے گھر کو سجا لو، اگر جھنڈا نہیں لگایا مدی پرچم تو مدی پرچم بھی لگا لو، کیونکہ دن کو مدی پرچم نظر آتا ہے، دور سے دیکھنے والا کہے گا یہ عاشق میلاد کا گھر ہے۔ رات کو بتیاں نظر آئیں گی، چراغاں نظر آئے گا، روشنی نظر آئے گی، رات کو دیکھنے والے کہے گا یہ عاشق میلاد کا گھر ہے۔ تو دنیا بھر کے عاشقان میلاد، عاشقان رسول اپنے گھروں کو سجائیں، گھروں کو پرچم سے بھی اور چراغاں سے بھی۔ مقتۃ المدینہ سے رسالہ علیہ صبح بہارا، جشن ولادت منانے کی نیتیں، جشن ولادت منانے کا طریقہ، جشن ولادت کے تعلق سے اگر کوئی وسوسے بھی ہوں گے تو وہ بھی انشاءاللہ دور ہو جائیں گے اللہ نے چاہا، اور خوب عشق و محبت میں ڈوب کر جشن ولادت کی ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی اور رفعت کہ تو کیا کہنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر زمین پر بھی ہے اور آسمان پر بھی۔ آپ کا ذکر انسان بھی کرتے ہیں، فرشتے بھی، جنات بھی اور دیگر مخلوقات بھی۔ آپ کا ذکر پتھروں نے بھی کیا اور درختوں نے بھی۔ دنیا کے ہر کونے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کرنے والے موجود ہیں۔ ذرا غور سے سنیے، دنیا کے کسی ایک کنارے پر جب فجر کی اذان شروع ہوتی ہے، یہ اذان پر اذان، اذان پر اذان، اذان پر اذان ہوتی چلی جاتی ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک خطے سے دوسرے خطے، ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ ابھی پوری فجر کی اذان کا وقت دنیا کے دوسرے کونے تک پورا نہیں ہو پاتا کہ اس کونے سے ظہر کی اذان کا وقت شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ یوں 5-6 اذانیں جب ہو رہی ہوتی ہیں دنیا کے خطے خطے میں، دنیا کے چپے چپے میں، دنیا کے ایک ایک کونے میں جب اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، گویا کہ ہر جگہ پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی جا رہی ہوتی ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اے عاشقان رسول، کیا کہنے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر مبارک کے، یہی حال قرآن مجید کی تلاوت کا ہے۔ دنیا کے خطے خطے، کونے کونے، مقام مقام، شہر شہر، علاقے علاقے میں لاکھوں مسلمان عاشقان رسول قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، اور قرآن نبی پاک کی تعریف بیان کر رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صرف قرآن کی تلاوت تک نہیں، دنیا کے کونے کونے میں کئی لاکھوں لاکھ گھروں میں دھیمی سے دھیمی آواز میں، اونچی سے اونچی آواز میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے۔ یہ ذکر جاری رہتا ہے۔ یہاں تک علماء نے لکھا اگر انسان درود پاک کہیں نہ بھی پڑھ رہے ہو تب خدا کے فرشتے محبوب کریم پر درود و سلام پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے میرے آقا کی، مقام و مرتبے کی، آپ کے ذکر پاکی، آپ کے نام پاکی، آپ کا نام مبارک عرش و کرسی پر لکھا ہوا ہے، سدرۃ المنتہا اور جنتی درختوں کے پتوں پر آپ کا نام نقش ہے، جنت کے محلات پر آپ کا نام مبارک نقش ہے۔ تمام انبیاء اور رسول آپ کا ذکر کرتے رہے، آپ پر ایمان لانے کا اپنی بھی امت سے وعدہ لیتے رہے۔ ہر آسمانی کتاب میں میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک موجود ہے۔ جو سیرت پر کتابیں آج تک لکھی گئی، سب سے زیادہ جس کی سیرت پر کتابیں لکھی گئی وہ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ پاک کا یہ کتنا بڑا کرم ہے کہ ہمیں اس محبوب کریم کی امت نے پیدا کیا، ان کا میلاد منانے کی توفیق عطا کی ہے۔
ان کا ذکر مبارک کرنے کی توفیق عطا کی ہے۔ سرکار یہ نام تمہارا سب ناموں سے ہے پیارا، اس نام سے چمکا سورج اور چمکا چاند ستارہ، میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا۔ سبحان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک کے کیا کہنے، آپ کو سراج المنیر کہا گیا۔ میرے آقا کو سراج المنیر کہا گیا، یعنی چمکانے والے، روشنیاں پھیلانے والے آفتاب۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج المنیر کہا گیا، یعنی چمکانے والے، روشنیاں پھیلانے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفر کی ظلمتوں اور شرک کی تاریکیوں کو ختم کرنے والے ہیں۔ آپ ہی وہ آفتاب رسالت ہیں جن سے حضرت سیدنا اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے صداقت پائی۔ وہ چمکتے، چمکنے والے اور چمکانے والے ہیں کہ آپ ہی سے اسلام کے دوسرے خلیفہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عدالت پائی، آپ ہی سے عثمان غنی نے حیا و سخاوت پائی، اور مولا علی نے علم و عبادت کا نور آپ ہی سے پایا ہے۔ تو آپ کو سراج المنیر کہا گیا۔ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک، کمالات و شان و عظمت کے کیا کہنے۔ اللہ پاک نے تمام مخلوق سے پہلے اپنے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا، پھر اس نور سے دیگر مخلوق کی تکلیف فرمائی۔ ایک اورنگی کے اجتماع میں جمع ہونے والوں، تمہیں مبارک ہو، ہم سب کو مبارک ہو کہ ہم سب یہاں آقا کی جشن ولادت کی خوشیاں منانے کے لیے آئے ہیں۔ اظہار نبوت سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت اپنی حیات مبارک کے 40ویں سال میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا۔ ورنہ نبی تو اب اس وقت بھی تھے، آپ کو فرماتے کہ میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے، مگر میرے آقا نے اعلان نبوت اپنی عمر مبارک کے کون سے سال میں؟ 40ویں سال میں اپنے اعلان نبوت فرمایا۔ تو بزرگ علماء نے لکھا ہے اظہار نبوت سے پہلے گرمی کے وقت بادل اکثر پیارے آقا پر سایہ کیا کرتا، اور درخت کا سایہ آپ کی طرف آ جاتا تھا۔ اے آقا کا میلاد منانے والا سنو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پسینے سے کستوری کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ میرے آقا کا بدن مبارک تو بدن مبارک، آپ کے کپڑوں پر بھی کبھی کسی مکھی نہیں بیٹھی۔ میرے آقا کے کپڑوں پر بھی کبھی مکھی نہیں بیٹھی، نہ کپڑوں پر کبھی جوئیں پڑی، اور نہ ہی کبھی مچھر نے آپ کو کاٹا۔ مکھیوں کی آمد، جوؤں کا پیدا ہونا گندگی، بدبو وغیرہ کی وجہ سے ہوا کرتا ہے۔ آپ ہر قسم کی گندگیوں سے پاک، جبکہ جسم اطہر، جسم منور، خوشبودار تھا، اس لیے بھی آپ ان چیزوں سے محفوظ رہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، عظیم البرکت، عظیم المرتبت، پروانہ شمع رسالت، امام عشق و محبت، الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الحنان، بارگاہ رسالت میں کیا خوب آپ کی شان بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے، یہ انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے۔ یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر، لا يمكن كما لا يمكن ثناء كما كان حقه، لا يمكن ثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا کی نعت شریف بیان کرتے ہوئے کچھ یوں بیان کرتے ہیں، میں نے کوئی شے پیارے آقا سے زیادہ خوبصورت نہ دیکھی، گویا آفتاب، سورج ان کے چہرے میں روا ہے۔ اور فرمایا جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے، دیواریں روشن ہو جاتی، دانتوں کا نور
دھوپ کی کرنوں کی طرح ان پر پڑتا تھا. بعض صحابہ کرام علیہم رضوان نے یہاں تک فرمایا خوشی کے وقت چہرے مبارک اس قدر چمکتا کہ دیواروں کا عکس اس میں نظر آتا تھا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں اور رسولوں سے افضل اور اعلیٰ ہے کہ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں میں خود ساری مخلوق سے بہتر و برتر ہوں. ترمذی شریف میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کیا خوب بیان کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک کمال روشن تھا گویا آپ کا پسینہ موتی ہے. حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی بار بار آسمان کے چاند اور مدینے کے چاند کو دیکھنے کے بعد یعنی آقا کے رخ انور کو دیکھنے کے بعد آپ نے یہ کہا مجھے چاند سے زیادہ حسین آپ کا چہرہ معلوم ہوتا ہے. تو انشاءاللہ ہم اسی نور والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جشن ولادت دھوم دھام سے منائیں گے, جھنڈے بھی لگائیں گے, روشنی بھی کریں گے, چراغاں بھی کریں گے, خوب نیاز کریں گے, نمازیں بھی پڑھیں گے, عبادت بھی کریں گے. یہ جشن ولادت کی خوشیاں منانے والے اسلامی بھائیوں عاشقان رسول, ہم نے جشن ولادت کی ان خوشیوں کو بھی منانا ہے اور مقصد ولادت کو بھی سامنے رکھنا ہے. پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی آمد کا مقصد بیان کچھ یوں بھی فرماتے ہیں مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کر دوں. اس حدیث پاک کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کے کریمہ جو آپ کے اخلاق کریمہ تھے آپ اسے مکمل کرنے کے لیے آئے تھے. یعنی پہلے سے اخلاق تو آ ہی رہتے انبیاء کرام علیہ السلام سے, اپنی اپنی امتوں کو اخلاق کی وہ تعلیم دیتے تشریف لائے اور ہم آخری نبی ہیں. یعنی آقا فرماتے ہیں جیسے ہماری ذات سے دین مکمل ہوا, اللہ تعالیٰ کی نعمت تمام ہوئی, نبوت ختم ہوئی, ایسے ہی ہم نے تعلیم اخلاق کو مکمل کر دیا. اب تا قیامت علماء اور اولیاء ہمارے نقش قدم پر چل کر ہمارے اخلاق لوگوں کو سکھائیں گے. تو ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کو سیکھنا اور سمجھنا ہے. نرمی, پیار, محبت, مسکراہٹ, لڑائی جھگڑا نہیں, ظلم و ستم نہیں, مار دھار نہیں, حتیٰ کہ میلاد پاک مناتے ہوئے بھی حسن اخلاق کے ساتھ میلاد پاک منانا ہے. جلوس پاک میں بھی حسن اخلاق کے ساتھ جلوس پاک, اپنے گھر میں بھی حسن اخلاق, اپنے بازار میں بھی حسن اخلاق, اپنے کاروبار میں بھی حسن اخلاق, دوستوں کے ساتھ بھی حسن اخلاق, بیوی بچوں کے ساتھ بھی حسن اخلاق. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے اور میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں. تو اپنے گھر میں بھی نرمی, پیار, محبت, مسکراہٹ, غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لینا, ابے تبے, لڑائی جھگڑے سے بچنا, غصہ بازی, یہ ہمارے کام نہیں ہیں. ہم اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منا رہے ہیں کہ جس کے بارے میں میرا امیر اہل سنت عاشق میلاد کیا فرماتے ہیں کہ پتھر کھانا سنت ہے مگر وہی پتھر اٹھا کر مارنا سنت نہیں ہے. نرمی کا درس دیا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے, امن کا درس دیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, پیار کا درس دیا ہے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. آپ کی شان تو یہ ہے گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں, دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں. اور آقا کا میلاد منانے والا یہ لڑائی جھگڑے کرے گا, آستینے چڑھائے گا, بدماشیاں کرے گا, ابے تبے کرے گا, یتیموں کا مال کھا جائے گا, غریبوں کا مال کھا جائے گا, بیواؤں کا مال کھا جائے گا, ناجائز قبضے کرے گا, ملاوٹ کا مال بیچے گا, نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام, آپ سے عشق و محبت کرنے والا اور آپ کا میلاد پاک منانے والا یہ حسن اخلاق کا پیکر بن کے رہے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اور بے شک آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بڑی پیارا شعر ارشاد فرمایا ہے تیرے خلق کو
تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق کے حسن ادا کی قسم۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آمد کا مقصد بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ایک جشن ولادت کی خوشیاں منانے والوں، عاشقان میلاد، فیضان میلاد مقصد ولادت پر عمل کرتے ہوئے پائیں گے انشاءاللہ کہ آقا کی آمد کا مقصد کیا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ آج آقا کا جشن ولادت منانے والا، میلاد منانے والا، آقا کے عشق و محبت کی باتیں کرنے والا کان میں ہیڈ فون لگا کر گانے سنتا ہے، موسیقی سنتا ہے، موبائل میں موسیقی، شادی میں موسیقی، گاڑی میں موسیقی، میوزک، ایوری ویئر میوزک، اینی ویئر میوزک۔ یہ درست نہیں ہے۔ ہمیں میوزک نہیں چاہیے، ہمیں تو آقا کی نعتیں پسند ہے، ہمیں تو اللہ پاک کا ذکر پسند ہے، ہمیں تو قرآن کریم کی تلاوت پسند ہے، ہمیں اچھی اچھی باتیں پسند ہیں۔ ہم گانے باجے سننے والے، فلمیں ڈرامے دیکھنے والے نہیں ہیں۔ آقا کی ولادت کی خوشیاں منانے والوں، آج اس اجتماع میں یہ کورنگی 3.5 نمبر کا عیدگاہ کا میدان جو میں جہاں تک دیکھ رہا ہوں مجھے بھرا ہوا نظر آ رہا ہے، کونے میں اسلامی بھائیوں کے پاس شاید بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں ہے۔ اگر یہ سارے مل کر آج یہ نیت کر لیں، مدی چینل کے ناظرین نیت کر لیں، سوشل میڈیا کے عاشقان رسول نیت کر لیں، آج کے بعد گانے باجے نہیں سنیں گے، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، نہیں سنیں گے گانے بانے، ہم تو آقا کی نعتیں سنیں گے، آقا کا ذکر سنیں گے، آقا کو یاد کر کر کے روئیں گے۔ ہمیں موسیقی نہیں چاہیے، موسیقی کا بائیکاٹ، میوزک کا بائیکاٹ، آج سے بالکل میوزک کا بائیکاٹ کر دیں۔ موبائل میں بھی میوزیکل ٹیون نہیں، آپ رنگ رکھ لیں۔ ہمارے ٹی وی سے بھی میوزک نہیں آنا چاہیے، ہماری ڈور بیل سے بھی میوزک نہیں آنا چاہیے، کسی جگہ سے میوزک نہیں آنا چاہیے۔ اے رکشہ چلانے والو تم بھی میوزک چھوڑ دو، اے بس ویگن چلانے والو تم بھی میوزک چھوڑ دو، اے کاریں چلانے والو تم بھی میوزک چھوڑ دو، ہر طرف سے میوزک کو ختم کریں۔ آپ کا اپنا مدی چینل دیکھیں نا، 14 سال کم و بیش ہو گئے، آپ کا اپنا مدی چینل بغیر میوزک کے چل رہا ہے نا؟ کیسے نہیں چل سکتا بغیر میوزک کے؟ کیوں نہیں چلے گا؟ جب اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق ہم چلیں گے، اور جو چیز بھی چلائیں گے وہ انشاءاللہ چلے گی نہیں، مدینے کی طرف اڑتی چلی جائے گی۔ نو میوزک، بولا ہاں میوزک نہیں چاہیے ہم کو، ہمیں میوزک، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا مجھے آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ جب میرے مصطفیٰ کریم کو میوزک پسند نہیں تو ہمیں بھی میوزک پسند نہیں میوزک پسند۔ اللہ اللہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، فرماتے آخری زمانے میں میری امت کی ایک قوم مسخ کر کے بندر و خنزیر بنا دیا جائے گا اس قوم کو۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خواہ وہ اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، خواہ نمازیں پڑھتے ہوں، روزے رکھتے ہوں، حج کرتے ہوں۔ عرض کی گئی ان کا جرم کیا ہوگا؟ فرمایا وہ عورتوں کا گانا سنیں گے، باجے بجائیں گے اور شرابیں پیئیں گے، اسی کھیل کود میں رات گزاریں گے اور صبح کو بندر و خنزیر بنا دیے جائیں گے۔ الامان والحفیظ۔ شادی بیاہ میں کیا ہو رہا ہے ہمارے یہاں؟ کیا آقا کی میلاد منانے والے، عشق رسول کی بات کرنے والے، آقا کے عشق و محبت کا دم بھرنے والے، کیا ان کی شادیوں میں ان کی بچیاں ناچیں گی؟ ان کے یہاں گانے باجے اور موسیقیاں بجیں گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ آج کے بعد نہیں ہوگا۔ اور اب تک اگر گانے باجے سنے ہیں تو اس سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سچی توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ اور ذرا سنو تو صحیح، جس مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت آپ منا رہے ہو نا،
اور جس کی 12ویں کی آمد کی آپ کو بے چینی ہے، جلدی جلدی 12ویں آئے اور میں آقا کی جشن ولادت کی خوشیاں مناؤں، وہ صبح بہارا کا وقت ہو اور زبان پر ایک صدا ہو، مولود کی گھڑی ہے چلو آمنہ کے گھر پر، مولود کی گھڑی ہے چلو آمنہ کے گھر پر، مولود کی گھڑی ہے چلو آمنہ کے گھر پر۔ ہم فیضان رسول لینے کے لیے، میلاد پاک کی خیرات لینے کے لیے ہم اس وقت جو جشن ولادت کی خوشیاں مناتے ہیں، اے جشن ولادت کی خوشیاں منانے والوں ذرا توجہ سے، جس کی ولادت کی خوشی منانے کے لیے ہم جمع ہو رہے ہیں، جس کا جشن ولادت منانے کے لیے ہم جمع ہو رہے ہیں نا، اس رب کعبہ کی قسم وہ مصطفیٰ کریم داڑھی والے تھے، آپ کی داڑھی مبارک، ایک مٹھی داڑھی چہرے پر سجانا، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، قریبا واجب ہے۔ ایک مٹھی سے کم کرنا بھی حرام اور شیوڈ کرنا، مونڈنا بھی حرام، لہذا کبھی بھی 12ویں کا چاند نظر آنے کی اطلاع مل سکتی ہے، نیت کر لو نا۔ آقا کی جشن ولادت کی خوشی کا مہینہ، استقبال ماہ ربیع الاول کے موقع پر نیت کر لیں کہ آج سے داڑھی نہیں منڈائیں گے، ایک مٹھی سے نہیں کٹائیں گے۔ میں آقا کے عشق و محبت کی بات کرنے والا میرے شیخ طریقت امیر سنت لکھتے ہیں، سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی منڈاتا ہے؟ سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی منڈاتا ہے؟ کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا؟ انشاءاللہ آج کے بعد ہمارے چہرے سے پتہ چلے گا کہ یہ چہرہ عاشق رسول کا چہرہ ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اور آج ایک نیت اور کریں، 5 نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کریں گے انشاءاللہ۔ جس کا جشن ولادت منانے کے لیے ہم جمع ہوئے نا پیارے اسلامی بھائیوں، وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے، ہائے ہائے ہائے، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے، ہائے کاش 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 آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہ ہو۔ تو نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھیں گے، کیا بات ہے نماز کی، اللہ پاک کی خوشندی کا سبب نماز ہے، مکی مدنی آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، انبیاء کرام کی سنت نماز ہے، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، نماز عذاب قبر سے بچاتی ہے، نماز قیامت کی دھوپ میں سایہ ہے، نماز پل صراط کے لیے آسانی ہے، نماز نور ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے، نماز سے رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ پاک بروز قیامت نمازی سے راضی ہوگا، نماز دین کا ستون ہے، نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے، نماز بیماریوں سے بچاتی ہے، نماز سے بدن کو راحت ملتی ہے، نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے، نماز بھی حیائی اور برے کاموں سے بچاتی ہے، نماز شیطان کو ناپسند ہے، نماز قبر کے اندھیرے میں تنہائی کی ساتھی ہے، نماز نیکیوں کے پلڑے کو وزنی بنا دیتی ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز کا وقت پر ادا کرنا تمام اعمال سے افضل ہے، نمازی کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس سے بروز قیامت اللہ پاک کا دیدار نصیب ہوگا۔ نماز پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے۔ دیکھیں تنہیں سارے اسلامی بھائی جمع ہے، مدنی چینل پر نہ جانے کہاں کہاں کون کون سن رہا ہے، اگر ہم سب مسجدوں میں آ جائیں ہماری مسجد آباد ہو جائیں گی۔ نیکی کی دعوت دیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی طرف بلایا، نیکی کی طرف بلایا، نماز کی طرف بلایا، اللہ کی عبادت کی طرف بلایا ہے۔ یہ جشن ولادت کی خوشیاں منانے والوں، آؤ تم بھی نیت کر لو کہ ہم بھی انشاءاللہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف اب نیکی کی دعوت دینا شروع کر دیں گے۔ یہ اتنے سارے اسلامی بھائی، اگر آپ سارے کے سارے جشن ولادت کی خوشیاں منانے کے لیے 10، 11، 12 ربیع الاول کو مدنی قافلوں میں سفر کر جاؤ تو کتنے گاؤں دیہات گوٹ، یہ سیلاب زدہ دکھیاری امت، ان کے پاس اگر آپ مدنی قافلوں کی صورت میں پہنچ جائے ہاتھوں میں جھنڈے لے کر اور 12 ربیع الاول کو ان کے ساتھ جلوس سے میلاد، کیا مدینہ مکہ مدینہ بریلی، کیا مزے کو مزہ آ جائے نا، مزے کو مزہ آ جائے۔ تو اللہ کرے کہ 10، 11، 12 ربیع الاول کو دعوت اسلامی کے ہزاروں عاشقان میلاد، لوٹنے فیضان میلاد مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں، مسجد آباد کرتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں،
بے نمازیوں کو مسجد میں لاتے ہیں، سنتوں کی دعوت دیتے ہیں، اور میں کہوں مسواک شریف کی دعوت دیتے ہیں۔ ہاں یہ مسواک پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پسند ہے۔ اے میلاد کی خوشیاں منانے والوں، مسواک لے لو، اور مسواک یہ سنت ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 2 رکعت مسواک کر کے پڑھنا بغیر مسواک کی 70 رکعتوں سے افضل ہے۔ مسواک ملتی ہے، آپ لے سکتے ہیں، اپنی جیب میں رکھیں، اپنے پاس رکھیں، نمازوں میں وضو کرتے وقت مسواک کریں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مسواک پسند تھی۔ ایک اور حدیث سنیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات کئی بار مسواک کرتے تھے، ہر بار سوتے وقت بھی اور بیدار ہوتے وقت بھی۔ مشائخ کرام فرماتے ہیں جو شخص مسواک کا عادی ہو مرتے وقت اسے کلمہ پڑھنا نصیب ہوگا، اور جو افیون کھاتا مرتے وقت اسے کلمہ نصیب نہ ہوگا۔ اللہ کرے کہ ہم مسواک کرنے کی بھی عادی بن جائیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں، نیکی کی دعوت عام کرنے والے بن جائیں۔ اگر یہ اتنا، میں تو تعداد کیا بولوں گا، اتنے عاشقان رسول یہاں جمع ہیں، آپ بتائیے اگر ہم بے نمازیوں کو مسجد میں لانے والے بن جائیں، سنتوں کی دعوت دینے والے بن جائیں، مدینہ مدینہ ہو جائے، مسجد آباد ہوں گی نہیں ہوں گی۔ اللہ پاک آپ کا آنا قبول فرمائے۔ اگر ہم سب مل کر نیکی کی دعوت عام کریں، نمازوں کی دعوت عام کریں، سنتوں کی دعوت عام کریں، اور مجھے گھروں میں بیٹھ کر سننے والی اسلامی بہنوں، یہ جشن ولادت کی خوشیاں منانے کے لیے بے چین اسلامی بہنوں، 12ویں کا انتظار کرنے والی اسلامی بہنوں، پردے کی نیت کر لو، آپ بھی با پردہ ہو جاؤ، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کریں، پردہ کریں۔ ازواج مطہرات نے پردہ کیا، صالحات نے پردہ کیا، صابحات نے، جو صحابہ کے گھروں میں جو خواتین ہوا کرتی تھی، صحابیات، انہوں نے پردہ کیا، سب نے پردہ کیا۔ نیک بیبیاں پردہ کرتی ہیں، بے پردہ نہیں ہوتی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کو پسند فرمایا، اللہ اور اس کے رسول نے پردے کا حکم فرمایا ہے، اور حقوق مصطفیٰ میں ہے کہ ہم اطاعت کریں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اتباع کریں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ مقصد ولادت پر بھی عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ جشن ولادت منائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو نماز پڑھنے کی ساری نیت کریں، ایک مٹھی داڑھی رکھنے کی ساری نیت کریں، نیت ہی کروا سکتا ہوں میں، اللہ پاک دلوں میں نیت ڈال دے، اللہ پاک عمل کا جذبہ عطا فرمائے، اللہ پاک سچ بولنے کی توفیق دے۔ جس کا جشن ولادت مناتے ہیں وہ صادق ہیں، جس کا جشن ولادت منا رہے وہ امین ہیں۔ ہم سچے بنے، ہم امانت دار بنے، ہم نیکی کرنے والے بنے، لوگوں کے ساتھ لطف و کرم کرنے والے بنے، رحم کرنے والے بنے، انشاءاللہ خوب برکتیں نصیب ہوں گی۔ اور آج ابھی تک اگر آپ نے گھر نہیں سجایا تو اپنے گھر کو سجا لو، اگر جھنڈا نہیں لگایا مدی پرچم تو مدی پرچم بھی لگا لو، کیونکہ دن کو مدی پرچم نظر آتا ہے، دور سے دیکھنے والا کہے گا یہ عاشق میلاد کا گھر ہے۔ رات کو بتیاں نظر آئیں گی، چراغا نظر آئے گا، روشنی نظر آئے گی، رات کو دیکھنے والے کہے گا یہ عاشق میلاد کا گھر ہے۔ تو دنیا بھر کے عاشقان میلاد، عاشقان رسول اپنے گھروں کو سجائیں، گھروں کو پرچم سے بھی اور چراغا سے بھی۔ مقتۃ المدینہ سے رسالہ علیہ صبح بہارا، جشن ولادت منانے کی نیتیں، جشن ولادت منانے کا طریقہ، جشن ولادت کے تعلق سے اگر کوئی وسوسے بھی ہوں گے تو وہ بھی انشاءاللہ دور ہو جائیں گے، اللہ نے چاہا، اور خوب عشق و محبت میں ڈوب کر جشن ولادت کی خوشیاں منائیں گے۔ آپ سب کے یہاں چراغاں بھی ہوگا تو انشاءاللہ آپ روشنی بھی کریں، لیکن یاد رکھیں امیر سنت نے فرمایا یہ چوری کی لائٹ تو کنڈے کی لائٹ سے ہمیں چراغاں نہیں کرنا، ہم انشاءاللہ محبوب کریم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے جشن ولادت منائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اور آخر میں نیت کرے، سر پہ امامہ سجا رہے گا، سر پہ امامہ سجا رہے گا، سر پہ امامہ سجا رہے گا، رخ پہ داڑھی سجی رہے گی، سر پر زلفیں سجی رہیں گی انشاءاللہ۔